آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، اور اس مسئلے پر بہت ہی کم لوگ صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور بیٹوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور بیوی کا کتنا ہوتا ہے۔ تو شریعت کے حساب سے پراپرٹی دو طرح کی ہوتی ہے، موویبل اور اموویبل۔ موویبل یعنی ایسی پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کی جا سکے، جیسے بلڈنگ یا پیڑ یا گاڑی وغیرہ، اور اموویبل یعنی ایسی پراپرٹی جو اپنی جگہ سے موو نہ کی جا سکتی ہو، جیسے زمین، وہ چاہے گھر کی ہو یا کھیتی یا باغ کی۔ تو سب سے پہلے اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر مرنے والے کی بیوی کو صرف موویبل پراپرٹی میں سے 1/8 حصہ ملے گا۔ اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا اپنا گھر تھا تو اس گھر کی جو بلڈنگ ہوگی صرف اس کی کرنٹ ویلیو نکالی جائے گی، لیکن گھر کی زمین کی ویلیو نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا 1 کروڑ کا مکان ہے زمین ملا کر، اور اگر مارکیٹ میں پوچھا جائے کہ جو بلڈنگ بنی ہے اس کی کتنی ویلیو ہے تو عرف کہے کہ بلڈنگ کی ویلیو صرف 30 لاکھ ہے، تو بیوی کو صرف اس 30 لاکھ میں سے حصہ دیا جائے گا، پلس باقی اور جتنی بھی موویبل پراپرٹیز مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے اس سب کی مارکیٹ ویلیو کیلکولیٹ کر کے جو بھی ٹوٹل آئے گا اس کا 1/8 بیوی کا حصہ ہوگا۔ اب ہم مرنے والے کی اولاد یعنی لڑکا اور لڑکی کے حصے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ باپ کی جو بھی پراپرٹی ہے، چاہے وہ موویبل ہو یا اموویبل، یعنی گھر ہو، زمین ہو، دکان ہو یا باغ یا کھیت وغیرہ، اس سب میں سے بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے، صرف بیٹے کا نہیں۔ لیکن انڈیا اور پاکستان میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کو ان کا حصہ یا حق صحیح طریقے سے دیتے ہیں، ورنہ موسٹلی کیسز میں ان کا حق مار لیا جاتا ہے یا غصب کر لیا جاتا ہے، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ غصبی جگہ میں عبادت تک قبول نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ چند پیسوں کی خاطر اپنی زندگی بھر کی عبادتوں تک کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ پراپرٹی میں بیٹی اور بیٹوں کا حصہ کیسے کیلکولیٹ کریں۔ سب سے پہلے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ باپ کی پراپرٹی کی ٹوٹل ویلیو کیلکولیٹ کر لیں، اور اگر باپ کے اوپر کوئی قرضے ہیں تو پہلے ٹوٹل میں سے اس کو ادا کر دیں، یا حج واجب تھا تو حج کا پیسہ الگ کر دیں، اور نمازیں اور روزے قضا تھے تو اس کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ پھر اس سب کے بعد سے جو پیسہ بچے اس کو اس طرح کیلکولیٹ کریں کہ شریعت میں باپ کی ٹوٹل پراپرٹی میں بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے اور بیٹی کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر باپ کی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، بیوی کا 1/8 حصہ اور قرضہ اور حج کا پیسہ نکالنے کے بعد، اور اس کے صرف 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو اس ٹوٹل پراپرٹی کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، اور 2 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ بیٹی کا، یعنی 1 کروڑ کو 3 جگہ ڈیوائیڈ کیا تو ہو گیا 33,33,333، یہ ہو گیا بیٹی کا حصہ، اور 66,66,666 ہو گیا بیٹے کا حصہ۔ یا اگر صرف 2 بیٹے ہیں تو ہاف ڈیوائیڈ ہو جائے گا، یا اگر کسی کی 2 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا ہے تو 1 کروڑ کو 4 جگہ ڈیوائیڈ کر دیں گے، ایک حصہ 2 بیٹیوں کا ہو گیا اور 2 حصے 1 بیٹے کے، یعنی 25 لاکھ بیٹی کو ملے گا اور 50 لاکھ بیٹے کو۔ اس طرح سے وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو جو بھی انسان وراثت تقسیم کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے، اور کسی کا بھی حق نہ مارے، کیونکہ حرام کا مال کبھی راس نہیں آتا، اور دوسروں کا حق مارنے والے کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ تو تھوڑے سے مال اور دنیا کی خاطر اللہ اور شریعت کے خلاف نہ جائیں۔